پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خالق کریم مالک رحیم ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے اور آج کے دن کو گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا کے لیے سلسلہ کروں گا، اور دیکھنے والے سننے والے یہ نیت کر سکتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ سلسلے کو سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی محبت پر مشتمل واقعات اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے فرامین اللہ رب العالمین جل وعلا کے قرآن مجید سے، اس کے مقدس کلام سے آیات بینات انشاءاللہ عز و جل پڑھی جائیں گی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث انشاءاللہ عز و جل بیان کی جائیں گی۔ ان تمام ہی امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بلا تاخیر سلسلے میں اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی تلاوت شامل کرتے ہیں۔ حافظ عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آئیے ان سے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدری چینل کے ناظرین، الحمدللہ قرآن مجید سے سورہ علم نشرح کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی. آئیے اس کا کچھ تعارف اور مضامین کے بارے میں بھی سماعت کرتے ہیں. مقام نزول: سورہ علم نشرح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس صورت میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں. اس سورہ مبارکہ کا نام علم نشرح رکھا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اور اس کے دیگر اسما کے بارے میں تفسیر صراط الجنان میں بیان کیا گیا کہ اس سورت کے 3 نام ہیں: سورہ شرح، سورہ انشراح اور سورہ علم نشرح. یہ تینوں نام اس سورت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہیں، یعنی پہلی آیت سے لیے گئے ہیں. اس میں یہ لفظ استعمال ہوا تو اسی پر اس سورت کا نام رکھ دیا گیا. اس سورت کے مرکزی مضامین کی طرف اگر آئیں تو اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر کلام کیا گیا ہے. اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے کہ اس سورت کی ابتدا میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی نعمتیں بیان کی گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر ہدایت، معرفت، نصیحت، نبوت اور علم و حکمت کے لیے آپ کے سینہ اقدس کو کشادہ اور وسیع کر دیا اور شفاعت قبول کیے جانے والا بنا کر آپ کے اوپر سے امت کے گناہوں کے غم کا وہ بوجھ دور کر دیا جس نے آپ کی پیٹھ توڑی تھی اور آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. نمبر 2، مشکلات و مصائب کے بعد آسانیاں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا گیا. نمبر 3، اس سورت کے آخر میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت کے لیے دعا کرنے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے والد ماجد حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سورہ مبارکہ کی 445 صفحات پر مشتمل ایک تفسیر لکھی ہے جس کا عربی نام الکلام الاوضح فی تفسیری علم نشرح اور اردو میں نام انوار جمال مصطفیٰ ہے. 8 آیات پر مشتمل اس سورت کی 445 صفحات تک پھیلی ہوئی اس تفسیر کو پڑھ کر قرآن پاک کی جامعیت کا کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا موضوع سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اعلیٰ شخصیت ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب ہم شخصیت پر گفتگو کرتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان کے خانوادے پر نظر ڈالیے، ان کے آباء و اجداد پر نظر ڈالیے اور پھر ان کی اولاد پر نظر ڈالیں تو دونوں ہی طرف ہمیں علماء اور مفتیان کرام نظر آتے ہیں. یہ یقیناً علمی گھرانہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنہیں عنایتوں سے نوازا گیا، یقیناً وہ افراد علماء ہوتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خانوادے میں، آپ کے خلفاء میں ہمیں علماء نظر آتے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میراث علم دین کو بیان کیا گیا اور علماء وہ ہیں جو اس میراث سے وافر حصہ حاصل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا ان سب کے صدقے نیک اعمال کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور علم دین حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آئیے اس سورہ مبارکہ کی چند آیات کی تفسیر جو صراط الجنان میں بیان کی گئی اسے سنتے ہیں. ارشاد فرمایا گیا: الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ اس سورت کی یہ جو پہلی آیت ہے اس کی تفسیر کو آج ہم بیان کریں گے. اس سورت کے شان نزول یہ ہے کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، تو نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنا خلیل ہونے کا شرف عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، اپنے کلام سے سرفراز کیا،
حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مکان جنت تک رسائی دی، پہاڑوں اور لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کا فرما بردار کر دیا، جنات، انسان اور تمام حیوانات کو سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے تابع کر دیے، تو مجھے کس شرف اور کرامت سے خاص فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی جس میں گویا کہ یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے تو آپ کی خاطر ہم نے آپ کے سینے کو علم و حکمت اور معرفت کے نور سے کھول دیا تاکہ مناجات کی لذت، امت کا غم، اپنی بارگاہ میں حاضری کا ذوق اور آخرت کے گھر کا شوق آپ کے دل میں سما جائے، آسمانی وحی کو اٹھانا آپ کے دل پر آسان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت دینے کی تبلیغ کرنے پر آنے والے مصائب کو برداشت کر سکے، اور ان خوبیوں اور کرامتوں کی بدولت آپ کو وہ مقام حاصل ہو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے خلیل ہونے کو اس سے کچھ نسبت نہ رہے۔ اور اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا اور حضرت ادریس کو بلند مقام تک رسائی عطا کی ہے، تو آپ کو اس غم سے نجات دی ہے جو آپ کی پشت پر بہت بھاری تھا۔ اللہ اکبر۔ کیسی ناز برداریاں ہیں اور کیسی کرم نوازیاں ہیں رب العالمین جل وعلا کی پیارے مصطفیٰ پر۔ گویا فرمایا گیا اور آپ کو لا مقام میں بلا کر اپنے دیدار سے مشرف کیا، حتیٰ کہ ہم میں اور آپ میں ہماری شایان شان دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اور آسمانوں کی پوری سلطنت میں آپ کی قربت اور منزلت کا شہرہ ہو گیا۔ اگر ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی چند چیزوں پر حکومت بخشی ہے، تو آپ کو عالم علوی یعنی آسمانوں پر قدرت دی ہے کہ وہاں کے فرشتے خادموں کی طرح آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے سپاہیوں کی طرح آپ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، اور آسمانوں میں کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کی نبوت اور رسالت سے واقف نہ ہو اور آپ کے حکم سے انحراف کرے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم، رسول حشم، تمام امم غلام کرم، وجود و عدم، حدوث و قدم، جہاں میں عیاں تمہارے لیے۔ کچھ ہے تو وہ آپ کے لیے ہے، کچھ ختم ہونا ہے تو وہ آپ کے لیے ہونا ہے۔ یہ طور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہت سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو مراتب اور جو منازل عطا فرمائے وہ یقیناً کسی کے حصے میں نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سب سے اعلیٰ، سب سے اولا بنایا ہے۔ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت بھی نصیب فرمائے، اس غلامی کا دم بھرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار کل کے رضا ہے خنجر دو خیر منائے نشر کرے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کی مہک نے دل کے سبحان اللہ سبحان اللہ غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں ہاں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے اور جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے مہک نے دل کے کیا بات اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئی ارے کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں
جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھولا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھولا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اور آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اور میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، واللہ واللہ دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا 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 میرے رضا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم
سمت آ گئے ہو، جس سمت آ گئے ہو میرے رضا تم جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو، واللہ جس سمت آ گئے ہو، واللہ جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے، گنجے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے پسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہا گیا یہ پیارا شعر کہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ جب بندہ اپنی ہستی میں اپنی شخصیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں اور اس کی عنایتیں لیے چلتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا لوگ دیکھنے والی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر خوبیاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو عطا فرمائیں کہ جس فن کے افراد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف اپنے فن کو جاننے کے بعد رجوع کرتے ہیں تو پھر وہ واقعی یہ کہتے ہیں کہ تم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ایک شاعر نے جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہدائی کے بخشش کو دیکھا ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے، بلکہ ہدائی کے بخشش ایسا عظیم خزانہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے عطا کردہ، اور گویا کیونکہ اس میں عشق رسول کا ایک چشمہ ہے، ایک دریا ہے جو معجزن ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس ہدائی کے بخشش جو ان کا نعتیہ دیوان ہے، اس کے وسیلے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دعا کرتے ہوئے ایک شعر لکھا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا کہ مولا بہر ہدائی کے بخشش، مولا بہر ہدائی کے بخشش، بخش عطار کو بنا پرسش، حشر میں کہتا کہتا جائے گا واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اور محبت نصیب فرمائے۔ آپ کی شخصیت آج سلسلے کا موضوع ہے۔ جب ایک شخصیت پر بندہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے اخلاق کریمانہ، اس کے اخلاق، اس کے انداز، ملنساری، طور طریقے، عادات، اطوار، ان کی بات کی جاتی ہے۔ بے شک علماء نے اس کو کچھ تقسیم فرمایا، اور اس اعتبار سے کہ اخلاق حسنہ میں دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ کیسا اخلاق ہے، اور دوسرا رب کی مخلوق کے ساتھ اس کا اخلاق کیسا ہے۔ جب رب کے ساتھ اخلاق کی بات ہو تو ان میں کن چیزوں کو بیان کیا جائے گا؟ ان میں وہ چیزیں ہیں کہ بندہ اپنے رب کے حقوق کی ادائیگی میں کیسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات بندے پر لازم کیے ہیں بندہ اسے کس طرح ادا کر رہا ہے، اور دوسری جانب آئیے کہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کیسا ہے، بندوں کے ساتھ اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بندوں سے ان کے مراسم کیسے ہیں، ملنساری کا انداز کیسا ہے۔ کہیں یہ خود پسندی اور تکبر کا شکار ہو کر اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے اپنا سر جھکائے رکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک عبارت، اعلیٰ حضرت کی تحریر سے ایک اقتباس، بہت چھوٹی سی بات اور در حقیقت معنی خیز، وہ عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ مبلغین کو شامل سلسلہ کریں گے اور مدنی پھول شامل کریں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ بندے ہو بندگی کرو۔ ایسا کامل جملہ ہے یہ کہ بندے کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے،
اس کو کیا لائق ہے؟ اس کے لائق ہی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے، اس کے آگے اپنے سر کو خم کرے اور اس کے احکامات کے آگے جھکے. یہی تو بندگی ہے. جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر نہیں جھکائے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے انحراف کرے گا، پھر اس کی بندگی کیسی؟ اور سیدھی بات ہے کہ زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت، آپ کے اخلاق، منکسر المزاج ہونا، مزاج میں عاجزی ہونا، تواضع ہونا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا، یہ بڑا خاصہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا ہے. آئیے وسیم بھائی سے اس بارے میں مدنی پھول سماعت کرتے ہیں. جی وسیم بھائی، اعلیٰ حضرت ان کی انکساری. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیا جیسے کہ آپ نے ابتدائی طور پہ بھی خالد بھائی تعارف بیان کیا، اور بات یہی ہے کہ الحمدللہ ہمارے مدنی چینل پر اعلیٰ حضرت کے مختلف انداز، آپ کا کردار، آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا الحمدللہ ذکر ہو رہا ہے. الحمدللہ. اور بات ایسی ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جس ادا کو لیں، آپ کے جس انداز کو لیں، تو وہ بڑا منفرد ہی نظر آتا ہے. کیا بات ہے. بات دراصل یہ ہے کہ علماء جو ہیں نا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، بات وہی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء جو ہیں یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں. اور سمجھ لیں کہ جیسے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں نا، صحیح، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاجزی، آپ کی انکساری، آپ کا کسی کو شفقت دینا، کسی کو پیار دینا، کسی کو محبت دینا، کسی سے بڑی عاجزی کے ساتھ ملنا، ان تمام اوصاف کا صدقہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے علماء ربانیین کو عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اپنے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ عطا بہت فرماتا ہے. پیاری، بہت پیاری. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے نا، آپ کی سیرت کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے عاجزی سے پیش آنا، لوگوں سے محبت کرنا، لوگوں سے پیار کرنا، یہ آپ کا ایک اپنا انداز تھا. کیا بات ہے. میں اس موقع پہ دراصل وہ واقعہ جو الحمدللہ ہمارے مدنی چینل پہ بیان بھی ہوا ابھی پچھلے دنوں بھی، کہ آپ کی سمجھ لیں کہ یہ عاجزی جو اس واقعے میں واقعہ الحمدللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سنا ہوگا، کہ آپ کے سامنے جو ایک بچہ آیا اور اس نے آپ کی ایک دعوت کی اور آپ کو لے کر گیا اور آپ نے اس کی دعوت قبول بھی کی. تو میں اختصار کے ساتھ واقعے کو بیان کر رہا ہوں کہ تو وہ بچہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ حضور ہمارے ہاں دعوت. اب دیکھیں، ایک اتنا بڑا عالم دین، صحیح، اتنی بڑی شخصیت، جسے کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم کا سمندر، صحیح، یہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، ان کا جو ایک علم اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے نا، ان کا ایک روب، ان کی ایک سمجھ لیں کہ بندہ ان کے سامنے جاتا ہے نا، ان کی وجاہت، ان کا روب تب جاتا ہے نا، تو ایک دل پہ ایک جھٹکا سا لگتا ضرور ہے کہ میں کہیں آیا ہوں، میں کہیں عام جگہ پہ نہیں آیا. لیکن سیدی اعلیٰ حضرت کی ذات کا کمال یہ تھا کہ وہ چھوٹا سا بچہ حاضر ہو رہا ہے، اور حاضر ہو کر بالکل بڑے، جسے کہتے ہیں نا کہ آسان انداز پر سیدی اعلیٰ حضرت کو وہ دعوت دے رہا ہے. واہ. اور آپ نے فرمایا بھی کہ ہاں بھائی بتاؤ کھلاؤ گے کیا میں؟ تو آگے سے وہ بچہ جو ہے وہ اپنی جھولی سامنے کر دیتا ہے اعلیٰ حضرت کے کہ یہ میں نے دال لیا آپ کے لیے، اس میں کچھ جو ہے وہ مرچیں رکھی ہوئی تھی ہری، تو آپ نے اس بچے نے دکھائی یہ کھلائیں گے آپ کو، ماش کی دال. اچھا اب دیکھیں، آپ وہاں تشریف لے کر گئے اس گھر میں، صحیح، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ کے سامنے جو چٹائی وغیرہ بچھائی گئی وہ بالکل ٹوٹی پھوٹی ایک چٹائی بچھی، کیونکہ غریب خاندان تھا. صحیح. اور جہاں آپ کو بٹھایا گیا وہ چھپڑا بھی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ بس ٹوٹا پھوٹا ہی تھا. لیکن کمال کی انکساری، کمال کی عاجزی، یعنی میری ایک پرسنالٹی ہے، میری ایک شخصیت ہے، میں بھائی کسی عام جگہ پہ تھوڑی بیٹھوں گا، مجھے آپ نے بلایا تو مجھے کہاں بٹھا رہے ہیں. لیکن مزاج اعلیٰ حضرت کا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے. آپ تشریف فرما ہو گئے زمین پر، اور پھر آپ نے کھانا بھی تناول فرمایا، حالانکہ اپنی طبیعت سے ہٹ کر تناول فرمایا. یہ واقعہ جو اعلیٰ حضرت کا ہے یہ ہمیں صرف رہنمائی کرتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے،
جو اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے اس کے اندر انا ختم ہو جاتی ہے. اللہ اللہ کے بندوں کے لیے عاجزی اور انکساری اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے. جیسے کہ ہم وہ کہتے ہیں نا پھلدار درخت جو ہے وہ اتنا ہی جھکا ہوا ہوتا ہے. بے شک صحیح ہے. جس میں پھل نہیں لگا ہوتا وہ اتنا ہی تنا ہوا ہوتا ہے. صحیح ہے. اسی طرح وہ اکڑا ہوا ہے. لیکن جس طرح اس میں پھل آتے جاتے ہیں وہ جھکتا جاتا ہے. ایسے ہی جس بندے کو علم اور معرفت عطا کی جاتی ہے, جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنا خاص علم عطا فرماتا ہے, اس بندے میں اسی قدر مخلوق خدا کے لیے جھکاؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. اور اسی کی طرف حدیث پاک میں اشارہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے تواضع کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اسے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے. آپ دیکھیں اللہ والوں کو, انہوں نے تواضع کی, انکساری کی. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا مطالعہ کر لیں, پچھلے دنوں عرس گزرا, آپ زمین پر تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے, آپ عام لوگوں میں تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے. آپ کی سیرت کا ایک بہترین پہلو یہ بیان کیا گیا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جیسے کپڑے دیے جاتے تھے ویسے کپڑے آپ زیب تن فرما لیا کرتے تھے. یعنی کوئی بناؤ کوئی سنگھار نہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرج خلائق بنایا تھا کہ لوگ ترستے تھے اس شخصیت سے ملنے کے لیے. یہی بات سیدی اعلیٰ حضرت کی سیرت میں تھی کہ کوئی بناؤ سنگار نہیں, جیسا لباس ملا پہن لیا, جیسا انداز ملا پہن لیا. یہ عاجزی, یہ انکساری, یہ سادگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صدقے میں ان کو بلندی عطا فرمایا. اس میں یہ بھی ہے نا وسیم بھائی, جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسا ملا پہن لیا, حالانکہ امام اہل سنت کا حال یہ تھا کہ آپ کے پاس جائیدادیں تھیں, آپ کو وراثت میں جائیدادیں ملی تھی, اور ماشاءاللہ آپ کا تعلق ایک مالدار گھرانے سے تھا, ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا. اس کے باوجود آپ کا زندگی گزارنے کا سادگی کا انداز, آپ کی سادگی, آپ کی عاجزی کا عالم یہ تھا کہ کئی مرتبہ لوگ جب آپ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے تو آپ کی سادگی, آپ کی عاجزی, آپ کا سادہ لباس دیکھ کر آپ کو پہچانا نہیں کرتے تھے. ایک شخص بڑی دور سے آپ سے ملنے کے لیے آئے, تو آنے کے بعد امام اہل سنت مسجد کے پاس ایک جگہ میں وضو فرما رہے تھے, تو وہی سادہ سے آپ نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سر پہ ٹوپی تھی. آپ وہاں پر جب وضو کر رہے تھے تو اس نے آ کے آپ ہی سے پوچھا کہ میں احمد رضا خان صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہوں, ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی احمد رضا ہوں. تو آپ نے فرمایا نہیں, میں حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب سے ملنے کے لیے آیا. اللہ اکبر. تو اب دیکھیں کہ وہ امام اہل سنت بتا رہے کہ میں ہی احمد رضا ہوں, لیکن وہ ان کو پہچان نہیں پا رہا. قربان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں نا, ان کی پہچان تم تڑاک اور یہ جعلی روب و دبدبہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجاہت اور ان کی شخصیت کا اپنا ایک تاثر پیدا فرماتا ہے, جو یقیناً سامنے والے پر اثر انداز بھی ہوتا ہے, اور یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں میں سے, اس کی کرم نوازیوں میں سے ایک ہوتا ہے. سلمان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے سلمان بھائی سے بھی کچھ بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح ابھی آپ نے بات کی نا عاجزی کی, انکساری کی, امام اہل سنت کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ عاجزی ہے یہ ایسا بس خالد بھائی جی, جو اس کو اپناتا ہے اس کو رنگ لگ جاتا ہے. کیا بات. حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسالہ قشیریہ کے اندر, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام پہاڑ جو ہے نا یہ اپنی بلندی پر جو ہے وہ پھولنے لگے. وَتَوَاضَعَ طُورُ سِینَا, اور جو طور سینہ تھا نا, کوہ طور تھا جی, اس نے عاجزی کی, یہ جھک گیا. تو اس عاجزی کی بنا پر اللہ کریم نے اسے یہ شرف عطا فرمایا کہ اپنے پیارے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام سے اسی پہاڑ کے اوپر کلام فرمایا. واہ واہ واہ. عاجزی بڑی زبردست جو ہے نا یہ صفت ہے, یہ ہمیں اپنانی چاہیے. بڑے اچھے انداز میں آپ لے کر پروگرام چل رہے ہیں ماشاءاللہ. میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں, سن بھی رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے خالد بھائی جی, امام اہل سنت کی شخصیت پر الحمدللہ آج پروگرام میں بات ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کا سٹیٹس, آپ کا مقام, آپ کا مرتبہ, آپ کی علمی وجاہت, آپ کی علمی مصروفیت, اس سب کے باوجود پھر جو ہے وہ یوں کہیں کہ ہند میں اور افریقہ میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ کو جو ہے وہ استفتاء آ رہے ہیں, ان کے جواب ہو رہے ہیں. روابط یہ دیکھیں سارے مطلب عرب میں روابط ہیں آپ کے, وہاں سے بھی جو ہے نا وہ یہ استفتاء وغیرہ آ رہے ہیں, جواب دے رہے ہیں, یعنی سلسلہ کار چل رہا ہے. یہ آپ دیکھیں ان کا ایک سٹیٹس ہے, لیکن ان کے جو انداز ہے نا, جو ان کی شخصیت ہے, اس کے اندر جو ہے وہ کیسا نکھار ہے کہ آپ دیکھیے
ایک موقع پر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک ہوتے سید ایوب علی جی انہوں نے امام اہل سنت سے عرض کی حضور میرے لیے دعا فرمائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کے لیے دعا کی اور ارشاد فرمایا کہ میں نے دعا کی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے اور وہ سارے نام میں نے زبانی حفظ جو ہے وہ کر رکھے ہیں. اس میں آپ کا نام بھی ہے, آپ کے بھائی سید قناعت علی کا نام بھی ہے, اور میں روزانہ نام لے کر آپ کے لیے جو ہے وہ دعا کرتا ہوں. تو ہمارا بھی یہ انداز ہونا چاہیے کہ ہم سے تعلق رکھنے والے, ہم سے وابستہ, ہم سے ملنے والے ہمارے رشتہ دار, ان کے لیے ہم دعا بھی کریں, ان کی غم خاری کریں. ابھی جیسے آپ نے وسیم بھائی کی زبان سے تذکرہ سنا کہ آپ کو بلایا گیا, آپ تشریف لائے, مطلب بیٹھ گئے, کوئی ایسا وہ نہیں ہے میں یہاں نہیں بیٹھوں گا, یہاں نہیں کروں گا. اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا بھی ہے, یہ بھی ہے. پھر اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی غم خاری بھی ہے, اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا شفقت فرمانا بھی ہے, آپ کے مزاج کی نرمی بھی ہے, آپ کا عشق مصطفیٰ سے آنسو بہانا بھی ہے. یہ ساری چیزیں خالد بھائی یہ ہمیں ایک میسج, ایک پیغام دے رہی ہیں کہ ہم نے اپنے اندر ان اوصاف کو بھی پیدا کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو سوشل لائف ہے, ہمارا جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک جو تعلق ہے, ایک واسطہ ہے, ایک رشتہ ہے, ایک ناطہ ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے, تو اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ کنسیڈر بھی کرنا ہے, اور اس کے جو تقاضے بنتے ہیں ان کو بھی ہم نے جو ہے وہ پورا کرنا ہے. انہی تقاضوں میں سے ایک تقاضا خالد بھائی یہ بھی ہے کہ ہمارے کسی عزیز کے ہاں انتقال ہو گیا ہے تو خالی واٹس اپ کر کے ہم جو ہے نا وہ کر کے اس کو ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں, تو یہ مزیداری والی بات نہیں ہے. کچھ مواقع وہ ہوتے ہیں خالد بھائی کہ جہاں پر آپ کی پریزنس جو ہے نا وہ سامنے والے کو ایک ہمت اور حوصلہ دے دیتی ہے. بعض اوقات کوئی بیمار ہوتا ہے, اب بیمار کی عیادت کرنے کے لیے کوئی بندہ آتا ہے, اور اس کا آنا ہی اس بیمار کے لیے ایک ایسی بوسٹ اپ جو ہے وہ چیز ثابت ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہمت چھوڑ رہا ہوتا ہے, لیکن دیکھ رہا ہے کہ میرے عزیز آ رہے ہیں, میرا خیال کر رہے ہیں, میرا احساس کر رہے ہیں, تو اس کو ایک بوسٹ اپ ملتا ہے. اور جب بوسٹ اپ ملتا ہے تو پھر بندہ اس بیماری سے جو ہے وہ لڑتا ہے, اور پھر اللہ کی رحمت سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. یوں ہی خالد بھائی ایسے مواقع جو دل شکستہ ہوں, یعنی ایسے مواقع کہ جہاں پر دل بندے کا ٹوٹ جاتا ہے, ایسے مواقع پر بھی ہمیں, جیسے کسی بچہ بیمار ہو گیا یا انتقال ہو گیا یا کچھ بھی اس طرح کا معاملہ, کو قریبی عزیز جو ہے فوت ہو گیا, تو یہاں پر بھی ہمیں صرف اور صرف جو ہے وہ خالی واٹس ایپ کے اوپر ہی نہیں رہنا چاہیے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اصالہ ثواب بھی کرنا چاہیے. خالد بھائی سے انشاءاللہ عز و جل کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل کہ میں نے مال من حیث ہوا مال, یعنی اس طور پر کہ وہ مال ہے, سے کبھی محبت نہ رکھی, صرف راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے اس سے محبت کی. پھر کہتے ہیں اسی طرح اولاد من حیث ہوا اولاد, یعنی اس طور پر کہ وہ اولاد ہے, اس سے کبھی محبت نہیں کی, صرف اس سبب سے کہ صلہ رحمی نیک عمل ہے اور اولاد اس کا سبب ہے, اس لیے میں نے اولاد سے محبت کی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یہ میری اختیاری بات نہیں ہے کہ میں اختیاری طور پر ایسا کرتا ہوں, فرمایا میری طبیعت کا تقاضا ہی ایسا. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آگے بڑھے اور طبیعت کے تقاضوں میں یہ بات شامل ہو جائے کہ میں نے جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے. جی درست فرمایا آپ نے خالد بھائی, جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. ہاں واہ خالد بھائی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے بھی ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ جو مسلمانوں کے ساتھ آپ کا رویہ تھا, جو آپ کا ایک جو اخلاق تھا, جو آپ کا ایک حلم اور بردباری تھی, اس کی مثال ہی نہیں ملتی. اور بہرحال جو مسلمان نہیں تھے, جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جن کے دلوں میں نہیں تھی, ان کے لیے بھی آپ کا رویہ جو ہے وہ جو اسلام کو مطلوب ہے اسی کے مطابق تھا. یعنی اللہ کے لیے بغض رکھتے تھے اور اللہ کے لیے محبت رکھتے تھے. آج ہمارا بھی معیار یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے ہی محبت رکھی جائے اور اللہ کے لیے بغض رکھا جائے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا خالد بھائی, خالد بھائی نے بھی بات مکمل کر لی, اور میں شعر پڑھتا ہوں, اور اس شعر پر جو ہے نا وہ ہماری طرف سے پھر ہم اجازت چاہیں گے. اعلیٰ حضرت کا ہی شعر ہے, فرماتے ہیں واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے, یوں نہ فرمائے تیرے
شاہد کے وہ فاجر گیا، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ آمین آمین آمین۔ اچھے اخلاق، اچھا کردار، اچھا انداز اپنائیں گے تو اس کی انشاءاللہ برکات پائیں گے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ خود بھی وابستہ ہوں، اپنی اولاد کو بھی مدنی ماحول سے وابستہ کریں، مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ خالد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، اور باقی اسلامی بھائیوں کا بھی ہم اس میں آپ کے پروگرام میں الحمدللہ کچھ دیر کے لیے شامل ہوئے۔ آباد رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی ماحول سے وابستہ رکھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مفتی قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ کا ایک شارٹ کلپ ہم شامل کر رہے ہیں، جس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو مفتی صاحب کی زبانی سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات مبارکہ بڑی جامع شخصیت ہے، اور شاید کہ جتنی کتابیں اور جتنے آرٹیکلز اور جتنے مضامین اعلیٰ حضرت پہ لکھے گئے ہیں تاریخ اسلام کے اندر، شاید و باید ہی کوئی ایسی ہستی ہو کہ جس کے اوپر اتنا لکھا گیا ہو۔ یعنی اس کی تعداد جو ہے اس وقت ہزاروں سے متجاوز ہے، شاید کو 20,000 کے آس پاس جو ہے مضامین اور یہ کتابیں اور پی ایچ ڈیز اور ایم فل کے مقالے۔ اردو زبان کے لیے کہہ رہے ہیں یا کسی بھی زبان؟ یہ اردو میں بھی ہیں، ہندی میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، مختلف زبانوں کے اندر ہیں۔ جیسے تقریباً کوئی 30 سے زیادہ تو پی ایچ ڈی اعلیٰ حضرت پہ ہو چکی ہے، اور اس میں عربی کے اندر بھی ہے، اس میں انگلش کے اندر بھی ہے، اور اس میں اردو میں بھی ہے۔ تو اب یہ کسی کی شخصیت کو جانچنے کی آج کے زمانے میں ایک صورت ہے، اور ویسے بھی ایک صورت ہے کہ کسی کی ذات کے اندر اتنی وسعت ہوتی ہے تو اسے بیان کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کی ذات میں اتنی وسعت نہیں ہے تو آپ اسے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، پھر جس کی زندگی کے اندر ایک یا دو پہلو ہوں گے تو آپ اسی کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کی زندگی میں بہت سارے پہلو ہوں گے تو اتنے سارے پہلوؤں کے اوپر کلام کیا جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اوپر جو علماء نے کلام کیا ہے، جو آپ کے اوپر، آپ کی شان میں اور آپ کی زندگی کی مختلف جہات کے اوپر کلام کیا ہے، اس کے اگر تنوع، اس کی جو ہے ورائٹی کو دیکھیں تو اب آپ جو جو عنوان بھی بولتے جائیں اس کے اوپر ہی اعلیٰ حضرت پر کسی نہ کسی کی کتاب موجود ہوگی۔ یعنی اعلیٰ حضرت اور تفسیر کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور حدیث کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور فقہ کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور فتویٰ کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور فتویٰ کے اصولوں کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور عشق رسول کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور تصوف کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور سائنسی علوم کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور جدید علوم کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور علم الحید کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور علم الریاضی کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور شاعری کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور نظم و نثر کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور عربی زبان و ادب کو لے لیں۔ تو یہ جتنے میں نے عنوانات بیان کیے ہیں یہ بڑے اجمالی طور پر میں نے عرض کی ہے، ورنہ شاید اس طرح کے عنوانوں کی تعداد بھی 100 سے زیادہ ہوگی، کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو علوم کی تعداد ہے، جن علوم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہارت عطا فرمائی اور جن کے اندر آپ کا بڑا درک تھا اور آپ کی بڑی گہری نظر تھی، ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ اب 100 سے زیادہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو علوم آتے تھے تو کسی علم پر صرف ایک ہی جہت سے بات نہیں کی جاتی، کسی علم کے اوپر بہت سارے انداز سے بات کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اعلیٰ حضرت اور اگر حدیث کو لے لیں تو اب حدیث کے ساتھ اعلیٰ حضرت اور اصول حدیث ایک جدا پہلو بنے گا، اعلیٰ حضرت اور حدیث ایک جدا پہلو بنے گا، اعلیٰ حضرت اور تخریج احادیث ایک جدا بنے گا، اعلیٰ حضرت اور حفظ احادیث ایک جدا ٹاپک بنے گا، اعلیٰ حضرت اور استدلال بالحدیث ایک اور پہلو بن جائے گا۔ تو گویا ایک علم کے اوپر ہی متعدد انداز میں کلام ہو سکتا ہے۔ یا اعلیٰ حضرت کا تصوف آپ لے لیں تو اعلیٰ حضرت اور اقسام تصوف کہ تصوف کی مختلف اقسام ہے، تصوف اعتقادی ہے، عملی ہے، علمی ہے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت اور صوفیہ کرام، اعلیٰ حضرت اور مجازیب یعنی جو مجذوب حضرات تھے ان کا اعلیٰ حضرت کے ساتھ تعلق، اعلیٰ حضرت اور کرامات، اعلیٰ حضرت اور آپ کی پیری مریدی، اعلیٰ حضرت اور اوراد و وظائف، اعلیٰ حضرت اور تزکیہ باطن اور تقوی کا معاملہ ہے، اعلیٰ حضرت اور تصوف کی اہمیت اور ضرورت اور اس کی حدود کے بارے میں جو اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی ہیں ان کا بیان ہے۔ اسی طرح بیعت و خلافت کے مسائل آپ سے پوچھے گئے اور آپ نے ان کے اوپر پورے پورے رسائل تصنیف فرمائے۔ پھر تصوف کے اندر سب سے اہم موضوع تزکیہ
तकवा, नफ्स की पाकीज़गी, दिल की पाकीज़गी है। आला हजरत अली रहमा ने इस पर जितना जामे कलाम फरमाया है वो मुख्तलिफ किताबों के अंदर बिखरा हुआ मोतियों की सूरत में मौजूद है। तो गोया आला हजरत अली रहमा की जामइयत जो है वो अगर एक इल्म पर सिर्फ दो जहत से कलाम करें, एक आपका खुद इस इल्म में माहिर होना और दूसरा उस इल्म के ऊपर काम करना कि एक आदमी किसी इल्म में माहिर है लेकिन उसने उस पर लिखा कुछ नहीं, तो एक उसकी जाती महारत है और एक उसने जो दूसरों को इफादा किया, तो ये उसकी दो चीजें हो जाती हैं। अब अगर 104 उलूम है और हर इल्म के ऊपर दो एतबार से कलाम हो तो 208 एतबार से तो आला हजरत का यूं कलाम हो सकता है। अच्छा, फिर इसमें यह भी है कि हर मौजू पर वो कलाम करेगा जिससे खुद वो इल्म आता हो। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मुझे शायरी के अलिफ बे भी पता नहीं है तो मैं किसी की शायरी पे कलाम कर सकूं, क्योंकि मुझे पता नहीं शायरी क्या होती है। अगर किसी को तफसीर का कुछ भी इल्म नहीं है तो वो किसी की तफसीर पर कलाम नहीं कर सकता। तो अब आला हजरत अली रहमा के 104 उलूम पर कलाम करने के लिए कम से कम 104 फील्ड के माहिरीन की जरूरत है कि तफसीर वाला तफसीर पे कलाम करे, हदीस वाला हदीस पे कलाम करे, फिक वाला फिक पे कलाम करे, शायरी वाला शायरी पे कलाम करे। और इसीलिए कलाम हुआ भी इसी अंदाज में। अच्छा, कि फुकाहा ने फिक पे कलाम किया है, अहले तफसीर ने तफसीर पे कलाम किया है, हदीस में महारत रखने वालों ने हदीस पर कलाम किया है, शायरी के जिनको सुदबुद है उन्होंने शायरी के ऊपर कलाम किया है। और इस सब के बावजूद कि जितना उन्होंने कलाम किया है इसके बावजूद वो तकरीबन आखिर में सब यही कहते हैं कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समद आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। कि आला हजरत अली रहमा की जो गहराई है हकीकतन उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। ये होता है कि जिसको जितनी मालूमात होती है वो उसके एतबार से उसे बयान कर देता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यकीनन ऐसी ही बात है आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की। जिस तरह की शख्सियत है तो जिस कदर मुताला किया जाए ऐसा लगता है कि अभी काफ़ी कुछ बाकी है, अभी और पढ़ा जाए। फतावा रज़विया को सिर्फ अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ एतबारात से उलमा ने इसको पढ़ा। सीरत लिखने वालों ने जब इसको देखा तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के मदनी फूल इससे मुंतखब करके अलग से एक किताब तैयार की गई। अगर हदीस लिखने वालों को देखें तो जिन्होंने आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह पर इस जिहत से काम किया कि आला हज़रत मुहद्दिस हैं, तो उन्होंने आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की हदीस दानी और आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ में जो अहादीस बयान की हैं और जो अस्मा और रिजाल पर बिलखुसूस अबहास फरमाई हैं उनको अलग किया और आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की हदीस दानी को बयान किया। तो यूँ एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा समंदर है कि गौता खौर जितने अंदर तक जितनी गहराई में जाएगा उतने ही नए और कीमती मोती लेकर आएगा। अल्लाह तबारक व तआला आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के जो फैज़ान इल्म है इससे हम सबको इक्तिसाब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इससे बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। निगरान शुरा एक मिसाल दिया करते हैं कि फैज़ जो है ना वो जारी होता है। अल्लाह अल्लाह, फैज़ बड़ों का जारी ही है, ख़ासकर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की बारगाह में कि जनाब में अब इस बात की निस्बत करते हुए कहते हैं कि पीर का फैज़ तो जारी ही है, रोशनी वैसी ही होगी जैसे लाइट जारी होती है लाइन से, मेन लाइन से, और उस पर रोशनी फिर उतनी ही आती है जितने वोल्टेज का आप बल्ब लगाते हैं। तो जिस कदर आप पढ़ेंगे, जिस कदर सीखने की कोशिश करेंगे, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह को जितना मुताले में लाएंगे, जिसको सिर्फ मुस्तफ़ा जान रहमत जिसने सुना है पढ़ा है वो आला हज़रत को यूं जानता है कि मुस्तफ़ा जान रहमत पर लाखों सलाम लिखने वाले ये हैं। जिसने सिर्फ हदायके बख्शिश पढ़ी है वो यूं जानते हैं। और जिसने अपनी अपनी, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जिसने अपने अपने शोबे को जाना, अपनी शोबे को पहचाना और फिर उसके बाद फतवा रज़विया शरीफ की तरफ रुजू किया, तो जिन्होंने फ़क़ाहत में महारत हासिल की वो जब आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के फतवों को देखते हैं तो उनका कहना ये होता है कि अगर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुमान बिन साबित रहमतुल्लाहि तआला अलैह आला हज़रत के इन फतावा जात को देखते तो यकीनन इससे बड़े खुश होते। एक किसी ने इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की शान में एक रुबाई कही, तो उसके आखिरी की दो लाइनें मैं अर्ज़ करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आखिरी की दो लाइन में कहा कि फतावा रज़विया तो एक करामत है, तुम जरा हदायके बख्शिश पढ़ के दिखला दो। अल्लाह, यानी हदायके बख्शिश अगर आप पढ़ें इस वक्त हाफिज हदायके बख्शिश जिसको कह दिया जाए तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हदायके बख्शिश में जो इमाम अहले सुन्नत ने कमाल किया है। आप एक एक शेर को ले लें, कई चार चार ज़बानों के अंदर शेर कहे गए हैं, कई एक एक शेर के अंदर पूरी पूरी हदीसों को बयान किया गया है। और ख़ुद फरमाते हैं ना कि मैंने कुरान से जो है वो नादगोई सीखी, रहे इसमें हकाम शरीयत मलहूज़। तो इमाम अहले सुन्नत वो हस्ती हैं कि जब आपकी बारगाह में, जैसे आपने फतावा रज़विया का तज़किरा किया, आपकी बारगाह में जब सवालात पेश किए जाते थे ना तो खालिद भाई
سوال چھوٹا سا ہے اور اس کا جواب بھی بالکل مختصر دیا جا سکتا ہے. جیسے شفاعت کے بارے میں امام اہل سنت سے سوال ہوا کہ شفاعت کا جو ذکر ہے وہ کس حدیث میں ہے. اب بظاہر حدیث ایک کوٹ کر دی جائے اور جواب مکمل ہو گیا. لیکن امام اہل سنت جب فتاوی رضویہ کے اندر بالخصوص جب سوال ایسا ہو کہ جس کا تعلق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے متعلق ہو، جب سوال ایسا ہو کہ جس کا تعلق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے متعلق ہو، آپ کے بارے میں ہو اور عقائد کے متعلق ہو، تو پھر امام اہل سنت صرف مختصر جواب پر اکتفا نہیں فرماتے تھے، بلکہ امام اہل سنت اس کا ایسا جواب ارشاد فرماتے تھے کہ پورا کا پورا رسالہ اس کے اوپر لکھ دیا کرتے تھے کہ اس کے لیے تو شافی و کافی ہو جائے، لیکن آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی شافی و کافی ہو جائے، وہ بھی اس کے لیے فیض پانے والے بن جائے، اس سے فیض حاصل کرنے والے بن جائے. صرف شفاعت کے متعلق جب کسی نے صرف یہ سوال کیا نا کہ حدیث میں کہاں ذکر ہے، تو امام اہل سنت نے تقریباً 5 آیات اور اس کے ساتھ کئی احادیث کے حوالے دیے، اور اس کے ساتھ پھر یہ حوالے دینے سے پہلے امام اہل سنت نے تمہید باندھی پوری شفاعت کے متعلق، پھر قیامت کا منظر بھی پیش کیا. ابھی دیکھو قیامت کا منظر کیسا ہوگا، ایسا منظر ہوگا کوئی باپ جو ہے وہ بیٹے کو بھول جائے گا، بیٹا ماں کو بھول جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے، اور ایسے عالم میں لوگ پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. ایسے موقع پہ اگر کوئی کام آئے گا تو سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. تو یا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام عشق و محبت کا یہ جو امام پیار ہے، یہ فتاوی رضویہ سے پتہ چلتا ہے. اور فتاوی رضویہ تو وہ کتاب ہے کہ وہی جو شعر میں پھر کہوں گا کہ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے کہ تم ہدایت بخشش پڑھ کے دکھلا دو. سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حرف عشق رسول میں ڈوبا ہوا. اللہ اکبر. اب کیا بات کرے بندہ کہ جب لکھنے والا قلم ہی اس لیے اٹھا رہا ہے کہ اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر پہرا دیا جائے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر لکھا جائے، صحابہ کرام علیہ رضوان، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار، ان کی طہارت و پاکیزگی کو بیان کیا جائے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارادہ فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. تو یہ ارادہ الہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنے بندوں کو گویا کہ وہ اس کا کام ہے، وہ کن فرمائے تو کام ہونے لگتے ہیں. تو وہ جس کے دل میں خیال ڈال دے کہ اس نے اس بات پر آ کر کام کرنا ہے، طہارت و پاکیزگی کو بیان کرنا ہے، وہ یقیناً ایسا کرتا ہے. آئیے کچھ کالز لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مزید گفتگو شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کالز. محمد عامر اتاری، باب المدینہ کراچی، لاڈی قید آباد سے کرو. ماشاء اللہ سلسلہ خلیہ صلی اللہ کہتے کہتے رحمت و برکت سے جاری و ساری ہے. ماشاء اللہ سلسلہ خالد بھائی چلا رہے، اور خالد بھائی کے علم سے ہم پہلے بھی بہت فیضیاب ہوئے، اور آج بھی ماشاء اللہ سے یہ اعلیٰ حضرت کے جام پلا رہے. ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ جو آباد و شاد رکھے. نعت خوان اسلامی بھائی سے کلام کی فرمائش تھی، کلام سنا دیجیے. بہار جان کی فضا تم ہو، بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستاں تم ہو، بہار باغ رضواں تم سے ہے، زیب جناں تم ہو. جنت کی جو بہاریں ہیں وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں. یہ خانواد اعلیٰ حضرت ہے. کیا بات ہے جی، بہت پیارا کلام، بہت اچھے کلام کی فرمائش کی آپ نے. مزید کون؟ مجھے مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے، اور وسیم بھائی آج مجھے قرآن پاک کی کوئی سی تلاوت سنا دیں، اور میں استاد وسیم بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وسیم بھائی اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. آپ سے کسی موقع پر پھر ہم نے تلاوت قرآن سننی ہے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم خوب ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید کال لیتے. محمد حنیف اتاری، سرائے تھر، باب الاسلام سندھ، مٹھی شہر سے عرض کر رہا ہوں. عرض یہ تھی کہ نعت خوان اسلام بھائی سے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ان کے 2 اشعار سنا دیجیے. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. فرمائشیں میسیجز کی صورت میں بھی کافی ساری آئی ہوئی ہیں. پھر کے گلی گلی تباہ، اس کلام کی فرمائش کی گئی ہے. اعلیٰ حضرت کی منقبت سنا دیں، یہ بھی کہا گیا ہے. زمین و زماں تمہارے لیے بھی سنائیے. بنتے نظر ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ
ٹھیک ہے، مجھے آج یہ کلام سنوا دیجئے، داغ فرقت طیبہ۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین حضور کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ آپ کی فرمائشیں بھی شامل کریں گے۔ آئیے عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سے کلام آپ سنا رہے ہیں۔ اے وجہ تخلیق کائنات، اے وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اے وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، داغن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، داغن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل، حکومت کل حکومت کل، ولایت کل حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، صحابہ وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، صحابہ وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے لیوا کے تلے لیوا
चले सना में खुले रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए वजह तख्लीक़ कायनात तेरे सदक़े जाने जाना तेरे सदक़े जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना चमक तुझसे पाते सब पाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा वल्ला रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा पड़े खाक हो जा जल जाने वाले पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तान है आज भी क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तान है आज भी खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी और तुम क्या गए के रौनक महफिल चली गई तुम क्या गए के रौनक महफिल चली गई शेरो अदब की जुल्फ परेशान है आज भी शेरो अदब की जुल्फ परेशान है आज भी और सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग गमल्ला सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग पर अहमद रज़ा की शम्अ फरोज़ा है आज भी अहमद
رضا کی شمع احمد رضا کی شمع احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی اور خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی ہے دیکھو خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی یہ راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی راضی رضا سے راضی راضی رضا سے راضی راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی واللہ راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی اور للہ اپنے فیض سے اب کام لیجئے اپنے فیض سے اب کام لیجئے للہ اپنے فیض سے اب کام لیجئے نا آقا للہ اپنے فیض سے اب کام لیجئے فتنوں کے سر اٹھانے کا امکان ہے آج بھی فتنوں کے سر اٹھانے کا امکان ہے آج بھی احمد رضا کا تازہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت اعلیٰ شخصیت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کی ذات گرامی کے بارے میں الحمدللہ عز و جل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ذکر وہ ہے کہ ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والے ہیں تو یقیناً اس پر ناز ہوتا ہے جب اعلیٰ افراد سے تعلقات جڑتے ہیں چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو. اور وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلاں سے خطاب آئے کہ تو ادنا سگے درگاہ خدام معالی ہے. وہ اعلیٰ جو خدام ہیں ان کا ادنا سگے درگاہ ہے. اگر ان اعلیٰ بارگاہوں سے یہ پیغام آ جائے تو قسمت ہی کھل جائے. تو یقیناً جب اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں تو اس سے بڑا فخر ہوتا ہے, بڑا ناز ہوتا ہے. عمران بھائی اس پر گفتگو کریں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے مختلف پہلو ہم بیان کر رہے ہیں, اگر کچھ ان کی ذہانت کے بارے میں آئے. جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے آپ کی بہت پیاری ایک منقبت کے کچھ اشعار میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ماشاءاللہ ہمارے عمر بھائی نے بھی بڑی پیاری منقبت پڑھی ہے. اعلیٰ حضرت کا آپ کی شان بیان کرتے ہوئے کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ جی میں ہے احمد ہندی کا قصیدہ لکھوں. کیا بات. اعلیٰ حضرت کا قصیدہ لکھوں. ایک مشکل یہ پڑی ہے کہ میں کیا کیا لکھوں. واہ واہ. مشکل یہ پڑی ہے کہ میں کیا کیا لکھوں. حجت اللہ علی الارض کہوں ذات تیری حامل ورثہ نطق لب یوحا لکھوں. اللہ اکبر. اللہ. اہل حکمت کو کہوں تیری فروع و آراز
तुझ को मैं असल कहूँ जौहर ओला लिखूं, गर गिराऊं में हद औसत हुक्म हुज्जत, चार अशकाल फकाहत का नतीजा लिखूं। अल्लाह अल्लाह, क्या आला हज़रत ये लिखने वाले का अपना एक वजन और अपना एक क्या बात है, मर्तबा पता चल रहा है। इस्तिलाहात जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं, फ़िक़्ह की और दीगर जो है इल्म मंतिक़ की दीगर इस्तेमाल हो रही हैं। आप मज़ीद लिखते हैं कि हश्र ठहरा है तेरे इल्म की इज्जत के लिए, तुझको मैं बरज़ख़े कुबरा का किनारा लिखूं। और फिर कहते हैं कि तू के अनामता अलैहिम का है मिसदाक़े सही, तू के अनामता अलैहिम का है मिसदाक़े सही, तुझको तकमील हिदायत का ज़मीमा लिखूं। वाह 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 वाह, आला हजरत से जब मिलते हैं तो हिदायत कामिल तौर पर मिल जाती है। कैफ़े बातिन में कहूँ तुझको लिसाने गैबत, और तुझको अहवाल तरीक़त का सरापा लिखूं। वाह वाह, क्या बात, तरीक़त के भी अहवाल आश्कार हो जाते क्या हैं। बात। तुझको असरार शरीयत की कहूँ फतह कदीर, फतहुल कदीर बड़ी मशहूर और मारूफ किताब है इल्म फ़िक़्ह की, तो उसका इतलाक़ यहाँ पर जो है उसके नाम का यहाँ पर जिक्र किया गया। शायर कहता है कि तुझको असरार शरीयत की कहूँ फतह कदीर, तुझको मैं फ़िक़्ह नबुव्वत की हिदाया लिखूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ी मशहूर इल्म जो है वो इल्म फ़िक़्ह की किताब है। बहरहाल मज़ीद लिखते हैं कि तेरी तकलीद में रखूं मैं फ़क़ीहाने जहाँ, इब्ने साबित की तुझे मसनद इफ्ता लिखूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और मज़ीद कहते हैं कि तुझको तजदीदे गहे शरअ पैगंबर मानूं, हाँ तुझे कातिए बिदआत शनिआ लिखूं। वाह, क्या बात है। मज़ीद कहते हैं कि फ़िक्र ईमा की चरागाहों की ए साहिब हिफ्स हक लिखूं, तो मैं तुझे नेमत कुबरा लिखूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और दस्ते कुदरत ने तुझे सौंपी मफातीह गुयूब, क्या बात, दस्ते कुदरत ने तुझे सौंपी मफातीह गुयूब, तुझको मैं शरह फुतूहात गरीबा लिखूं। फिक्र को तेरी में कशाफ मानी बोलूं, कशाफ किताब है। फिक्र को तेरी में कशाफ मानी बोलूं, नुत्क को मौजज़ाए सय्यदे वाला लिखूं। लिखने वाले का कमाल है। और फिर आखिर में लिखते हैं कि तेरी निस्बत बने राजी के लिए कारे नजात, आला हजरत की निस्बत, क्या बात है। तेरी निस्बत बने राजी के लिए कारे नजात, इसको तेरा में गुलामे दरे वाला लिखूं। क्या बात, वाह। ऐसा क्यों क्यों ना लिखूं। इमाम अहले सुन्नत के मुताल्लिक ये आता है, फतावा रज़विया के अंदर एक सवाल किसी ने नमाज के मुताल्लिक किया जी, और किया शेर के अंदर, यानी शेर साहिब इल्म थे, तो अपने फन के माहिर थे, इल्म फन जी, साहिब इल्म फन, तो शेर उन्होंने लिख दिया और वो शेर था सवाल। तो इमाम अहले सुन्नत ने जवाब भी फिर शेर में ही दिया। अल्लाह। और फिर एक शेर में नहीं, इमाम अहले सुन्नत ने उसके जवाब के अंदर 10 अशआर लिख डाले। वाह जी, तो ये इमाम अहले सुन्नत वो अजीम हस्ती है कि इनकी तरफ उलमा बयान फरमाई और एक शायराना जो एक मिजाज में बात शामिल हो जाती है और सवाल का जिस तरह से अंदाज था उसको भी बयान फरमाया। गोया आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मिलने वालों को, अपने पास आने वालों को और अपने आप से इल्म की सैराबी चाहने वालों को जिस तरह वो सैराब होना चाहें, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह सैराब फरमा रहे हैं। रुकन शुरा हमारे साथ है, मैं चाहूँगा आप हुजूर गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल हों और आला हज़रत की आला सीरत के हवाले से मदनी फूल अता फरमाएं। असल में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह हम्मा जहद शख्सियत है। यानी आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शख्सियत को पढ़ने के लिए, समझने के लिए भी बहुत बड़ा इल्म चाहिए। यानी आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिन उलूम के माहिर हैं और आपकी शख्सियत में अल्लाह पाक ने जो जो कमालात रखे हैं, ये जब नाबगाए रोजगार शख्सियत जिसको कहते हैं, या जिसके बारे में कहा जाए हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को अल्लाह पाक ने ऐसे कमालात से नवाजा और आपकी शख्सियत को पढ़ के इंसान हैरत में गुम हो जाता है। यानी आपके औरादो वज़ाइफ को पढ़ा जाए तो यूं लगता है कि सारा दिन औरादो वज़ाइफ और अमलियात का ही सिलसिला रहा।
پھر آپ کے اشعار کو پڑھا جائے، آپ کی شاعری کو پڑھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ سارا دن، بلکہ کئی دن یا مہینے لگ جاتے ہوں گے ایک ایک نعت کو ترتیب دینے میں. کہ آپ کے اشعار میں ایسا کمال ہے، وہ حسن ہے. اور پھر آپ کے فتاوی جات کو پڑھے تو یوں لگتا ہے کہ کئی دن مہینے لگ جاتے ہوں گے کہ ایک فتوے کی تدوین میں، ایک فتوے کو ترتیب دینے میں. اور آپ رحمت اللہ علیہ کی دیگر تصانیف کو پڑھا جائے تو پھر یہ لگتا ہے کہ کئی مہینے لگ جاتے ہوں ایک کتاب کو لکھنے میں. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ملن ساری، دل جوئی، لوگوں سے بات چیت کرنا، تربیت کرنا، پھر اپنے جب ملنے والوں کو ان کی دل جوئیاں کرنا، عیادتیں کرنا، دعوتوں میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس طرح لوگوں کی دل جوئی کرنا، یہ ایک سوشل لائف ہے. آپ کی زندگی، آپ کے گھر کی، آپ کے محلے کی، آپ کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ اور دیگر بستی کے لوگوں کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا، پھر لوگوں کے خطوط اور ان کے ساتھ خطوط پر آپ کا جو وہ ان کے لیٹرز کا جواب دینا، اس میں ایسے مطلب مدنی پھول ہوتے تھے. کمال کی شخصیت تھے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ. تو یوں شعراء نے پڑھا تو شاعروں نے پڑھ کے کہا کہ یہ تو ہمارے فن کے امام ہیں. فقہا نے پڑھا تو فتاوی جات کو پڑھ کے کہا کہ یہ تو ہمارے فن کے ماہر ہیں. مصنفین نے پڑھا، کہا یہ تو ہمارے فن کے ماہر ہیں. احادیث کا علم رکھنے والوں نے اب پڑھا تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے فن کے ماہر ہیں. اور فقاہت کے ماہرین نے پڑھا، کہا یہ تو ہمارے فن کے ماہر ہیں. علم تفسیر والوں نے پڑھا، کہا یہ تو ہمارے فن کے ماہر ہیں. علم حدیث والوں نے پڑھا، کہا یہ تو ہمارے فن کے ماہر ہیں. اور عاشقوں نے جب ان کو پڑھا، کہا یہ تو ہمارے امام ہیں کہ جنہوں نے عشق رسول، عشق صحابہ، عشق اہل بیت کے امت کو ایسے جام پلائے ہیں. اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو پڑھ کے دیکھ کے دل سے یہی نکلتا ہے کہ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. اور کبھی یہ کہتا ہے کہ یہ ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یقیناً اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ عمدہ سیرت ہے اور یہ عمدہ وصف ہے کہ جس فن میں آپ ہیں اس فن میں کمال ہیں. لیکن اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ اور اہل بیت سے محبت کے پیغام پر بات کی جائے تو حضور میں چاہوں گا اس کو آپ کچھ بیان کریں کہ ایک بادی النظر میں جب ہم ابتدائی طور پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصانیف سے ہٹ کر اگر بات کریں، محض ہدائی کے بخشش ہی پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں جا بجا یہ نظر آتا ہے کہ جہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصطفیٰ جان رحمت پر اپنی جان قربان کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور حضور کے اہل بیت کی ناموس کے بارے میں بھی قلم اٹھاتے نظر آتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ ایسا ہی ہے، بالکل. آپ نے وہ کلام میں مصطفیٰ جان رحمت میں بھی پڑھا ہوگا، اور بھی مختلف مقامات پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس چیز کو واضح کیا ہے. اور ایک بڑی خوبصورت بات بیان کی ہے جو حدیث مبارکہ میں جس کا ذکر ہے کہ ایک مقام پر فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے، اصحابی کا نجوم والی حدیث. اب اس میں فرمایا اس میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور ایک روایت میں فرمایا گا کہ میری اہل بیت جو ہیں وہ سفینہ نوح کی مثل ہے، جو سوار ہوا وہ بچ گیا، جو سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس طرح کی روایات اور ان دو خاص روایات کو ہمارے سامنے آتی ہیں جب یہ کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. صحابہ ستارے ہیں، عطرت رسول اللہ کی جو ہے وہ ناؤ کی طرح ہے. ہمارا بیڑا پار ہے کہ ہم نے نہ صحابہ کرام کے دامن کو چھوڑا ہے نہ اہل بیت کے دامن کو چھوڑا ہے. تو ہماری ان سے محبت لازم بھی ہے کہ یہ محبت اور یہ پیار جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے. اپنے سلام میں بھی آپ نے یہ کہا کہ وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. صحابہ پھر آپ نے بالخصوص امام حسن مجتبی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو وہ شان میں جاتے نا وہ حسن مجتبی،
وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ وہ جب وہ سید الاسخیاء ہیں، آپ کے کلام کے اندر آپ دیکھیں گے کہ احادیث اور روایات کا آپ کو عطر نظر آئے گا، اور آپ ایک ایک حدیث کو پڑھیں گے اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار کو پڑھیں گے تو لطف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی بارگاہ میں سلام، امہات المومنین کی بارگاہ میں سلام، پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان، پھر بالخصوص ان کے نام لے لے کر اصدق الصادقین، سید المتقین، صدیق اکبر کی بارگاہ میں سلام بھیجا، پھر سیدنا فاروق اعظم وہ عمر جس کے اعداء پہ شہداء سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، وہ مسجد احمدی کے وہ پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زاہد مسجد احمدی پر درود، زاہد مسجد احمدی پر درود۔ اب ان کی بارگاہوں میں سلام بھیجنے میں بھی آپ دیکھیں الفاظ کا چناؤ کیسا ہے کہ یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ ان کو یاد کیا جا رہا ہے، اور پھر جب وہ مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کہ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اب ان کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہوئے آپ کے الفاظ کا چناؤ کیسا پیارا ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت ان کی محبت کے جام پلانے کا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خاص یہ وصف ہے، اور پھر الحمدللہ عز و جل ان کی نسبت اعلیٰ حضرت کی تعلیمات، اس کی برکت سے بہت سارے لوگوں کی غلط فہمیاں بھی دور ہوئیں، اور الحمدللہ عز و جل وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت میں آئے، اور ظاہری بات ہے جب ان کی محبت ملے گی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب بڑھتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بعض علماء نے آج سب یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ جو سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بندہ اس سلام کو پڑھ لے تو حضور سے جو محبت کے اس میں سونتے پھوٹتے ہیں بندے کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عاشق بنا دیتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس صلاۃ و سلام میں، اس سلام میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، گویا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شمائل بھی بیان فرمائے ہیں، خصائل بھی بیان فرمائے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بھی بیان کیا ہے، حضور کی صورت کو بھی بیان کیا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، پھر ان کی زندگی کی طرف آتے ہیں تو بدر و احد کا کہیں تذکرہ ہے، کہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کا تذکرہ ہے، ازواج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا تذکرہ ملتا ہے، جسم مبارک کے اعضاء پر اور مختلف اعضاء پر مختلف الفاظ کے ساتھ گویا سلام پڑھ رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں الغرض ان کے ہر منہ پہ، ہر منہ جو بال ہے حضور کا، ہر رواں حضور کے ہر روئے پر بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ایسی جان نثاری اور ایسا گویا قربان ہونے والا مزاج ہے نا اعلیٰ حضرت کا کہ جب اس کو بندہ پڑھتا ہے تو واقعتاً محبت اعلیٰ حضرت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کو دیکھ کے بھی اشکر اٹھتا ہے، پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو حضور کی سیرت پر نظر ہے اس کو دیکھ کر بھی یقیناً اشکر اٹھتا ہے۔ یہ شاعری میں نا یہ ایک تشبیہ اور استعارہ جو ہے نا اس کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہے، بالکل فن شاعری میں تشبیہ کو، استعارے کو ایک بڑی اہمیت، تخیل ہوتا ہے شاعر کا، اعلیٰ حضرت کا تخیل بھی ایسا خوبصورت اور ایسا پیارا اور شریعت کے تحت ہے۔ بعض تخیل جو ہوتے ہیں بعض شعراء کے وہ عجیب و غریب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت چونکہ شریعت کے تابع ہیں، آپ کا تخیل بھی اتنا خوبصورت اور عشق میں ڈوبا ہوا ہے، آپ نے وہ واقعی میرے بھی وہ کہتے ہیں تار چھیڑ دی ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت نے تصور جمایا نا کہ آپ پھول کی پتی کو ہاتھ میں لیں، گلاب کی پتی کو ہاتھ لیں، یہ دنیا کے پھول ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمارے کریم آقا کے ہونٹوں پہ سلام بھیجنے کے لیے تخیل کیا بنا رہے ہیں کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، گلے کی پتیاں، عام پھول نہیں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ آنکھوں پہ سلام بھیجا تو کہا نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بیٹی گرفت پہ لاکھوں سلام۔ آنکھوں پہ سلام بھیجا تو اس کیفیت کے ساتھ، اور پھر محبوب کی مسکراہٹ پہ سلام بھیجا تو کہا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔
محبوب کی مبارک جب وہ بالوں کے بیچ میں مانگ پہ سلام بھیجا نا تو یہ کہا کہ وہ لیلۃ القدر والی رات کے بارے میں، اس مبارک رات جو قدر والی ہے اس کے بارے میں کہا سلام یا حتی مطلع الفجر. قرآن نے کہا، اعلیٰ حضرت کہتے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. یعنی جو چمک محبوب کی مانگ میں ہے نا وہ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق اور مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پہ سلام بھیجا تو کیا خوبصورت کہ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ماتھے پہ سلام بھیجا تو کہا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. بموں پہ سلام بھیجا تو کہا کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بموں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. کانوں پہ سلام بھیجا تو کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بازوؤں پہ سلام بھیجا تو کہا جس کو بارے تو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اور محبوب کریم کے دل پہ سلام بھیجا تو کیا کہا؟ دل سمجھ سے ورا ہے، دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں گنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. آقا کریم کے ہاتھ پہ سلام بھیجا تو کہا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. انگلیوں پہ سلام بھیجا تو کہا نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. ناخنوں پہ سلام بھیجا تو کہا عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال. ہماری مشکل کشائی کی عید ہو گئی، چاند چمک اٹھے کیا؟ عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال. ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. اس کا کمالی 171 171 اشعار ہیں اس سلام رضا کے. پوری اردو شاعری کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے نا، صرف سلام رضا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، فن شاعری، قافیہ، ردیف، وزن اور جو ترتیب ہے الفاظ اور اشعار کی، اور پھر اس کے اندر جو وہ سیرت اور صورت کو بیان کیا، ہر لحاظ سے اعلیٰ حضرت کا صرف سلام پوری اردو شاعری پر وزنی ہو جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا بات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حال ہے. اور ایسا ہم اسی میں اگر کلام اعلیٰ حضرت، سلام اعلیٰ حضرت پہ اگر ہم گفتگو کریں تو یقیناً بہت ساری جہات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے متعلق اور ان کی حضور کی امت سے ہمدردی کے متعلق ملتی ہیں. کیونکہ مجھ سے بے کس کی دولت، مجھ سے بے بس کی طاقت، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ان ساری باتوں کی نسبت کرنا، اور پھر یہ کہیں کہ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں. حضور کے امتی تو ہم سب، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے صدقے میں ہم سب کو حقیقی طور پر عشق مصطفیٰ نصیب فرمائے. یقیناً یہ وہ سوغات ہے، یہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، وہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے بندے کو ملنے والا عطیہ ہے کہ یہ جس کو مل جائے یقیناً وہ دونوں جہانوں میں سرخرو اور کامیاب ہو جائے گا. آج ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مدنی چینل کے ناظرین جب محبت کی بات کر رہے ہیں اور اس پیغام کو ہم لے کر چل رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور کا عشق کیسا پھیلانے والے تھے، لوگوں کو حضور کے عشق کے جام کیسے پلانے والے تھے. ہم بعض لوگوں کی سیرتوں پر جب گفتگو کرتے ہیں نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار ان کی باتوں میں لفاظی بہت ہے، الفاظ بہت ہیں، عمدہ سے عمدہ انداز سے اپنی بات کہہ دیتے ہیں. آئیے ذرا تھوڑی سی کروٹ لے کر ان کے الفاظ سے ہٹ کر ان کے کردار کی طرف آتے ہیں. اور جب ہم اس کے کردار کی طرف آتے ہیں تو دونوں میں بہت زیادہ تضاد معلوم ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈفرینس معلوم ہوتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو کیا بات ہے، جو الفاظ وہاں استعمال ہو رہے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں آ رہے ہیں، وہیں جب کردار کی بات ہو تو حضور سے محبت کرنے والے کی شان یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کو محسوس کرتی ہے یہ ہستی.
اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گویا امت کا ایک درد محسوس کرتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعلقات کی بات کرتی ہے. اور کل انشاءاللہ عز و جل جب ہم سلسلہ لے کر آئیں گے، اور کل کے موضوع ہوگا ہمارا جس کی ہستی میں عمل تھا جوہر، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت عمران بھائی، اور اس میں جو عمل سے محبت تھی. ابھی تو ہم الفاظ، باتیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی افکار، ان کے خیالات، اور جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت انہوں نے بیان کی، اس پر گفتگو کر رہے ہیں. لیکن جب عمل کی بات آئے تو پھر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز کیا ہوتا ہے. ایک جھلک میں چاہوں گا قربان بھائی سے اس حوالے سے سنیں کہ فرامین مصطفیٰ اور پھر اعلیٰ حضرت کا عمل، اس پر اگر کچھ مدری پھول ارشاد فرمائیں. الرحمن الرحیم. بے شک فرامین مصطفیٰ پر امام اہل سنت کا یقین، جیسے کہ ابھی سلام اعلیٰ حضرت کی بات چل رہی ہے، تو یہاں پہ میں امام اہل سنت کا ایک بڑا ہی پیارا شعر ہے، اس پہ امام اہل سنت فرماتے ہیں: رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. سبحان اللہ. یہ جو شعر ہے اس میں امام اہل سنت اس حدیث پاک کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط پر کھڑے ہو کر رب سلم کی صدائیں بلند فرما رہے ہوں گے. تو امام اہل سنت کا اس حدیث شریف پر یقین دیکھیے کہ امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ جب جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب سلم سلامتی کے ساتھ گزر جائے یہ صدائیں لگا رہے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے وہ گر جائے. کہا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. ایک اور جگہ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے فرامین کا آپ نے ذکر کیا، ان پر یقین، ان پر عمل، ان پر پختگی کا حال یہ تھا کہ امام اہل سنت نے اپنے ہی دیوان میں فرمایا: جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے. یہ جو شعر ہے اس میں امام اہل سنت نے اس حدیث پاک کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے گھر اور ممبر کی درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو حدیث شریف ذکر فرمایا، تو امام اہل سنت فرماتے ہیں چونکہ میں وہاں پر گیا ہوں، اور فرماتے ہیں مجھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پختہ یقین ہے، تو میں چونکہ وہاں پر گیا ہوں، میں جنت کے اندر گیا ہوں، لہذا مجھے امید ہے انشاءاللہ میں جہنم کا منہ نہیں دیکھوں گا. امام اہل سنت کا حدیثوں پر عمل، امام اہل سنت کا فرامین مصطفیٰ پر عمل کے تو بڑے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں. بھی لیا جا سکتا ہے قربان بھائی، جیسے کہ اپنا حرمین طیبین سے دوسرے اپنا حج کا جو پہلا سفر تھا امام اہل سنت کا، والدین کے ساتھ تھا. وہاں سے واپس جب آ رہے تھے تو چونکہ بحری جہازوں کے ذریعے سے پہلے سفر ہوتا تھا اور بحری بیڑوں کے ذریعے سے جو ہے وہ سفر کیا جاتا تھا، تو واپس جب آ رہے تھے وہاں سے حرمین طیبین سے، تو وہ کشتی کے جس سمندر میں کشتی تھی تو اس میں طوفان آ جاتا ہے اور موجیں بڑی آ جاتی ہیں. 3 دن تک مسلسل جو ہے وہ طوفان جاری رہتا ہے. کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھاتی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، مطلب ہر بندہ پریشان ہوتا ہے، یہاں تک کہ امام اہل سنت کی والدہ بھی پریشان ہو جاتی ہیں. اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی والدہ ماجدہ سے فرماتے ہیں کہ گھبرائیے مت، اس کشتی کو خدا کی قسم کچھ نہیں ہونے والا، ہم انشاءاللہ بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچیں گے. یہ قسم کھائی اعلیٰ حضرت نے. اور اگر کوئی عالم دین کسی بات پر قسم کھا لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً وہ بات درست ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اور قسم کیوں کھائی تھی اعلیٰ حضرت نے؟ کیونکہ وہ جو حدیث مبارک میں کشتی میں سفر کی دعا بیان کی گئی ہے اور اس کی فضیلت میں بیان کیا گیا کہ اس کو پڑھنے والا جو ہے وہ حادثات سے محفوظ رہے گا، ڈوبنے سے بچا رہے گا. بسم اللہ مجریہا، اس طرح کر کے جو مکمل یہ دعا ہے، اس کو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. سبحان اللہ. تو اس دعا کو پڑھ لیں تو پھر جو ہے وہ کشتی کے حادثات سے بندہ ڈوبنے سے محفوظ رہے گا. تو اعلیٰ حضرت نے اور آپ کے قافلے والوں نے یہ دعا پڑھ لی تھی اور یقین ایسا تھا کہ ہمیں جو ہے اب کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہوگا، خیر و عافیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم گھر پہنچیں. اسی طرح یہ جو آپ نے حج کا تذکرہ فرمایا نا، حج ہی کے موقع کا ایک اور واقعہ ہے امام اہل سنت کا حدیث شریف پر عمل کا. تو امام اہل سنت فرماتے کہ میں ایک بار دوران حج بیمار ہو گیا، تو کچھ صحت میری صحیح ہونے لگی، تو میں غسل وغیرہ کر کے باہر نکلا تو آسمان پر دیکھا بادل ہی بادل. تو جب میں مسجد حرم کے پاس پہنچنے لگا تو فرماتے ہیں کہ بارش برسنا شروع ہو گئی.
تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حدیث شریف یاد آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو برستی بارش میں کعبے کا طواف کرتا ہے تو وہ رحمت میں طواف کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حدیث ہے فرمایا وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے. تو یہ جب آپ کو یاد آئی تو آپ نے برستی بارش میں طواف کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے تو ہوا یہ کہ وہ بارش برس رہی تھی، آپ علیل تھے، آپ اور زیادہ علیل ہو گئے. تو کسی نے کہا حضور آپ نے ایک ضعیف حدیث کی وجہ سے اپنے آپ کو اذیت دے دی. تو امام اہل سنت نے اس وقت اتنا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا حدیث ضعیف ہے لیکن یقین جو امید ہے وہ تو قوی ہے نا. اللہ امید قوی ہے، حدیث ضعیف ہے تو مجھے حدیث پر تو عمل کرنا ہے. حدیث کی صحت اور ضعف کا جو تعلق ہوتا ہے وہ راویوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس کی سند کے اعتبار سے ہوتا ہے، ورنہ جو حدیث ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور محدثین نے اس پر مختلف اقوال بیان فرمائے ہیں، اور بہت ساری باتیں علم حدیث کے تناظر میں اس میں پیش کی جا سکتی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کیونکہ ایک محدود ٹائم کے لیے ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یقیناً وسیع شخصیت ہے، ہمارے پاس وقت محدود ہے، سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی. علم دین سیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ و سلام شامل کرتے. میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام. پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے.